اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئیں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں، اور ان کے علاوہ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور خوراک ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی۔ اس خوراک سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے۔ جن کو کتاب دی گئی ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی جن کو کتاب دی گئی ان کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے یا نہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس قسم کے یہود و نصارہ ہوں جس قسم کے قرآن کے نزول کے وقت تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں اور قیامت کے قائل ہوں۔ دہریہ قسم کے یہود و نصارہ نہ ہوں، جس طرح آج کل ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سے فرقے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر شریعت کی زبان میں وہ مسلمان نہیں ہیں، جیسے رافضی ہیں، قادیانی ہیں، ذکری ہیں، بابی ہیں، بہائی ہیں، منکرین حدیث ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مگر ہیں وہ کافر۔ تو اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے تو یہودی اور عیسائی ہیں لیکن وہ یہودی اور عیسائی نہیں ہیں بلکہ وہ دہریے ہیں۔ تو ایسے دہریے قسم کے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، مگر ایسی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں جو دہریہ قسم کی عورتیں ہوں، کہ دیکھیں بیوی کا نیک ہونا یہ اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا نیک بیوی پسند کرنی چاہیے۔ اور بہت سے عوامل ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں، جب بیروت، لبنان اور شام کا علاقہ فتح ہوا تو ان علاقوں میں بہت حسن ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہاں بدمعاشیاں بھی بہت تھیں، اور عرب کے لوگ تو محنت مشقت کرنے والے اور سانولے پکے کلر کے ہوتے تھے۔ تو یہ ان نئی نسل نے، عرب کی نئی نسل نے جب یہ گوری عورتیں دیکھیں تو ان کے ساتھ نکاح کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر پابندی لگا دی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے، آپ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو، تو آپ منع کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اجازت کو میں بھی جانتا ہوں مگر کچھ اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو عرب عورتیں ہیں یہ دین کو سمجھتی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، وہ کہاں جائیں گی؟ تم اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو گے، اس سے تمہاری اولاد پر اثر پڑے گا، اس لیے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ خلیفہ راشد کو شرعی طور پر بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر نے بڑی گر کی بات ارشاد فرمائی، ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، تو جب ماں ایسی ہوگی تو پھر بچہ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ قائد اعظم مرحوم نے 1918 میں ایک پارسی کی بیٹی رتن بائی سے شادی کی۔ اب رتن بائی تو ان کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گئی، لیکن اس سے جو بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم تھا وہ پارسی ہو گئی۔ باپ نے گھر سے نکال دیا اس کو، اس نے عقیدہ نہ چھوڑا، وہ ابھی تک بمبئی میں، آج کل کا جو ممبئی ہے وہاں ہے۔ اسی طرح ولی خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان کو لوگوں نے روکا کہ میم کے ساتھ نکاح نہ کرو، گوری عورت سے، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی اور نکاح کر لیا۔ تو اس میم سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس نے ایک سکھ کے ساتھ شادی کی، اس کو نہ ولی خان روک سکا، نہ غفار خان روک سکا، نہ ڈاکٹر خان۔
تو لڑکی نے کہا کہ میں آزاد ہوں، میں جہاں چاہوں نکاح کر سکتی ہوں۔ تو اصل میں ماں کی جو نیکی ہوتی ہے یا ماں کی بدی ہوتی ہے وہ اولاد پر بنسبت باپ کے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ باپ تو بیچارہ ہوتا ہے باہر کا کھلاڑی، اس نے ملازمت پر جانا ہے، کارخانے میں جانا ہے، مزدوری کے لیے جانا ہے، فیکٹری جانا ہے۔ تو اصل تو ماں ہوتی ہے جو بچے کی تربیت کرتی ہے۔ تو ماں باپ بچے جتنا ماں سے حاصل کرتے ہیں باپ سے اتنا زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جن کی اولاد نیک ہے، جن گھروں میں نیک عورتیں ہیں، ان کے اثرات سامنے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تنکح المرأۃ لأربع، عورت کے ساتھ 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسن کی وجہ سے، نمبر 2 حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 3 مال کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ تو فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو، اس کا اولاد پر اثر ہوگا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے خوب کہا سیرت پر نظر چاہیے صورت سے زیادہ، تو بات ساری سیرت سے بنتی ہے۔ تو فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور خوراک ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور یہ تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں ایمان والیوں میں سے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے، یعنی جن کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی، وہ عورتیں بھی حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو مہر دو ان کے، محسنین قید میں رکھنے والے ہو، غیر مصافحین نہ مستی نکالنے والے ہوں، ولا متخذی اخدان اور نہ خفیہ دوستی لگانے والے۔ اخدان یہ خدنون کی جمع ہے، خدنون کا معنی ہے یاری لگانا، دوستی لگانا۔ یہ جو آج کل دوستیاں لگائی جاتی ہیں نا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر خفیہ دوستیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں جو دوستیاں لگائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں یہاں پہلے سے ہی پابندی لگا دی ہے کہ خفیہ دوستیاں لگانے والے نہ ہوں، خفیہ باتیں کرنے والے نہ ہوں۔ تو عورتوں کی عصمت کی حفاظت کے اصل جو نگہبان ہیں وہ مرد ہیں، عورتوں کی نگہبانی صرف مرد کر سکتے ہیں، تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے، تعلیم پرانی ہو یا نہیں ہو، عصری ہو یا دینی ہو۔ لہٰذا عورتوں کی عصمت کا خیال رکھو، ان کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ آزاد قسم کی بچیاں ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بچیاں بات نہیں مانتی، فلاں جگہ سے روکتے ہیں، نہیں رکتی، قوم کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ اب وہ معاشرہ تو رہا نہیں، معاشرے میں خیر غالب ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی خود بخود اصلاح ہو جاتی تھی، اور آج معاشرے میں خیر تو غالب ہے ہی نہیں، لہٰذا خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ معاشرے کی بربادی کی ایک بڑی وجہ حکومت بھی ہے جو غلط کاموں کی سرپرستی کرتی ہے۔ آج کل عام طور پر آپ دیکھیں کہ سارا الزام مولویوں پر دھر دیا جاتا ہے کہ جی مولوی اصلاح نہیں کرتے۔ تو ذرا ان سے اگر ہم پوچھیں، ہم سوال کریں گے کہ صاحب آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے، آپ لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، آپ لوگوں کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس فورسز ہیں، تو ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم آپ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں پورے ملک میں سینما گھر ہیں یہ مولویوں نے بنائے؟ یہ جو مینا بازار ہے یا یہ جو جمعہ بازار لگتے ہیں یہ مولوی لگواتے ہیں؟ یہ جو مخلوط تعلیم ہے اسکولوں اور کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں یہ مولویوں نے شروع کیے؟ یہ جو کلبز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے علاقوں میں، یہ کلبز مولویوں نے بنائے، یہ مولویوں نے کھلوائیں یا تم نے کھلوائیں؟ ساری بے حیائی اور فحاشی کی بنیادیں تم نے مہیا کی ہیں اور نزلہ سارا مولویوں پہ گرا دیتے ہیں۔ اب مولوی کے پاس زبان کے سوا اور ہے کیا؟ طاقت تمہارے پاس ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، ڈنڈا تمہارے پاس ہے، اختیارات تمہارے پاس ہیں، یہ سارے بدماشی کے اڈے تم نے قائم کیے ہیں۔ اخبارات میں غلط قسم کی خبریں چھپتی ہیں جن کو پڑھ کر لوگ ڈاکو بنتے ہیں، وہ اخبارات تمہارے کنٹرول میں۔ آج اکثریت ڈاکوؤں کی کالجیٹ ہے، حکومت ان کو ملازمتیں نہیں دیتی، ان کی مدد نہیں کرتی، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ جاہل اور ان پڑھ ڈاکو بہت کم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ڈاکو زیادہ ہوتے ہیں، اور تم مولویوں کو کوستے ہو، اس میں مولویوں کا کیا گناہ ہے؟ تو لہٰذا مولویوں پر ڈال کر اپنے آپ کو بریء ذمہ کر لینا، اس رویے سے باز آئیں۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے انکار کیا ایمان کا، فقد حبط عملہ، پس تحقیق ضائع ہو گیا اس کا عمل۔ یعنی اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت تو ہے،
مگر اپنا ایمان ضائع نہ کر دینا۔ یہاں کچھ لوگ بڑے دیندار اور نیک ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے میموں سے شادیاں کی، نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ حج رہا، کچھ بھی۔ تو بھائی دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ موت تو سر پر کھڑی ہے۔ اس حادثاتی دور میں زندگی پر کچھ یقین بھی نہیں رہا اور رہنا بھی نہیں چاہیے، لہٰذا خواہشات کی وجہ سے ایمان ضائع نہ کرو۔ تو جس نے ایمان ضائع کر دیا اس کا کیا انجام ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے نقصان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔